منگول تباہی اور اس کے بعد کی خانہ جنگی نے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو نئے ٹھکانوں کی تلاش میں دھکیلا اور یہ درجہ بدرجہ دریائے سندھ اور گنگا کی وادیوں میں اپنی جگہ بنانے لگے۔ یہ لوگ پچھلے سنہرے دور کے ورثاء تھے اور لشکروں، صوفیہ، ادیب، تاجر یا محض پناہ گزار کی صورت میں ہندوستان میں مستقل بسنا شروع ہو گئے اور اس کو اپنا گھر بنا لیا۔ علاؤ الدین خلجی کی قوت نے منگول یلغار کو دریائے سندھ تک روک دیا اور ہندوستان کو اس کی آگ کی لپیٹ سے بچا لیا، اور ہندوستان میں اس امن کے سائے تلے وسط ایشیا اور ہندوستان کی ثقافتوں کے ملاپ سے ایک منفرد تہذیب پنپنے لگی جسے ہم آج بر صغیر کی پہچان سمجھتے ہیں۔ اس کے بانی امیر خسرو تھے۔ یہ شخص فارسی کا جید شاعر تھا، اول آواں نال جہاں گڑی ہوئی ہے اردو اور ہندی کی، وہ شخص امیر خسرو ہے۔ ستار تک کی ایجاد اس سے وابستہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ہندوستان میں ایک تارا تھا، وینا تھی، سب کچھ تھا، تار کے اوزار تھے، لیکن سہ تار، 3 تار والا ساز، اس کی بھی، اور طبلہ جو طبل کا جو جوڑی ہے، ان کی ایجاد بھی امیر خسرو سے وابستہ ہے۔ یعنی ایسا سنگیت کا اس وقت نہ نام اردو کا اردو تھا، نہ ہندی کا نام ہندی تھا۔ اس وقت جو جڑوں کی بولیاں تھیں وہ یا تو برج بھاشا تھی، یا اودھی تھی، یا میتھلی تھی، یا بھوجپوری تھی، یا راجستھانی تھی، یا ہریانی تھی، یا مشرقی پنجاب کی مشرقی پنجابی جس کو عام طور پہ کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بولی جاتی ہے، لیکن اتنی ہی مقبول سرائکی ہے مغربی پنجابی۔ تو یہ سب بولیاں، ایک شخص جب بڑا ہوتا ہے وہ ان سب سے واقف ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور انہوں نے ذکر کیا ہے مثنوی نو سپہر میں، جو ان کی تیسری بڑی مثنوی ہے، اس میں ہندوستان کی زبانوں کا، اور تعجب ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد جب کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں شیڈول 8 بنایا گیا تو جن 14 زبانوں کا ذکر کیا گیا، ان 14 زبانوں میں سے 12 زبانوں کا ذکر امیر خسرو نے کیا۔